آداب. آداب. کیسے مزاج ہیں حضور؟ اللہ کا شکر ہے. بہت سے دوست، احباب، بزرگ، محترم ہستیاں، میرے بھائی، میرے عاشق، اور غالب نے تو معشوق بھی کہا، میں کہوں گا عزیز، اور بہت نام ہے. وقت پہلے زیادہ ہو گیا ہے، اور اتنی بڑی. ارے شاہ صاحب، آپ کو تو میں نے جوان دیکھا تھا، آپ تو جوان تر ہو گئے، اور جو منصوبے، جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور جو کام آپ کی کراچی آرٹ کونسل کر رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سب پر اگر آپ خدا کرے کہ آپ سب کو یہ توفیق حاصل ہو کہ اس طرح کے منصوبوں پر ہم سب لوگ سڑک کے ادھر بھی اور ادھر بھی عمل پیرا ہوتے رہیں، تو اگر یہ سب ممکن ہوا اور اس میں ہم کامیاب ہوئے، میرا درد دل بس اس وقت صرف اتنا ہے کہ ادیب کی بہت بڑی ذمہ داری. ساہتیہ، ہندی میں ادب کو کہتے ہیں ساہتیہ، سنسکرت کا لفظ ہے. سا مانے سب، پورا سماج، ہت مانے ترقی، فائدہ. ادب وہ چیز ہے جو پورے سماج کے ساتھ. اور میں چاہتا تھا کہ میں خود نہ بولوں، دو چار شعروں سے اپنا کام چلا لوں، کیونکہ شعر بہت ہی کنسائز ہوتا ہے. اس میں جو معنویت ہے وہ نچڑ کے آتی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو اس صدی میں تو سن 30 کی پیدائش ہوں. پاکستان ایک لحاظ سے میرا وطن ہے. میں بلوچستانی، دہقانی، میں خود کو کافر ہندی تو کہہ نہیں سکتا. علامہ کی عظمت سامنے آتی ہے، جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں. انہوں نے تو اپنے کو برہمن زادہ رمز آشنائے روبو تبریز بھی کہا تھا. میں بندہ گندا اس راہ کا ایک ادنا مسافر ہوں. میرے ددیال کی زبان، پیدائش تو میری بلوچستان میں ہوئی، ابتدائی تعلیم بھی وہاں ہوئی، میٹرک بھی میں نے پاکستان کی سرزمین پر کیا. اور میرے ددیال کی اور ننیال کی دونوں کی زبان سرائکی تھی، نہایت شیریں. تو گویا آغوش مادر میں جو دودھ کی پہلی دھار میرے منہ میں گئی ہوگی، سرائکی کا رس اسی کے ساتھ میرے ڈی این اے میں شامل ہو گیا. اور میں ہمیشہ تمام جملہ سامعین، میں دیکھ رہا ہوں کہ حال بھرا ہوا ہے، اور اٹس ویری انسپائرنگ. سب کی خدمت میں، تمام معزز حاضرین کی خدمت میں میرا سلام پہنچے. میں عرض کر رہا تھا، میں تو ایک بلوچستانی دہقانی ہوں، اردو ادب کا ایک بندہ گندا، ایک ناچیز مسافر. مجھے کچھ سوال اس صدی میں، سن 30 میں میری پیدائش ہوئی، کا 20 ہے، 90 سال. کچھ سوال ایسے ہیں، بس چند منٹ میں وہ آپ سے شیئر کر لوں. اور یہ کہ جو بات
جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور جس طرح یہ زبان عجیب و غریب سوالوں میں گر گئی ہے، اور کیا عرض کروں، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے، یعنی اردو کے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہو. یہ باد نسیم کی طرح سرحدوں کے آر پار چلتی ہے. میں چاہوں گا دو چھوٹے چھوٹے شعر، ایک کسی نوجوان شاعر کا اور ایک استاد داغ کا، ذرا ان سے اپنا کام چلا لو، ان پہ غور کریں کہ یہ سوال ہم سے، یہ شعر ہم سے کیا سوال پوچھتے. آج کی نسل اور وہ نسل جو گزر چکی، اور صحیح معنوں میں تو یہ صدی سر سید کے اور علی گڑھ تحریک کے بعد کی صدی، اور جتنی تبدیلیاں، جتنی اتھل پتھل، جتنے سوالات اور جتنی ترقی اس صدی میں ہوئی ہے، پچھلی 2-3 صدیوں میں. البتہ اساتذہ تو اساتذہ ہیں، ادب میں چوٹیاں بھی ہوتی ہیں اور وادیاں بھی ہوتی ہیں. ایک خدا سخن میر تقی میر کے بعد دوسرا خدا سخن نہیں آتا، ایک غالب کے بعد دوسرا غالب نہیں آتا. ہاں، ایک غالب کے بعد ایک علامہ اقبال آ سکتا، اور ایک علامہ اقبال کے بعد ایک فیض احمد فیض آ سکتا. ادب ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے. وہ جو مجھے سوال پریشان کرتا ہے، زہرا آپا بھی یہاں موجود ہے، زائدہ حنا بھی موجود ہے، افتخار بھائی بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور بھی بہت سے احباب ہیں. شاعر غیر معروف سا ہے، اور 8-10 سال ہوئے میں نے اس کی یہ نظم سنی تھی. اس کا پہلا شعر مجھے یاد ہے: اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمزاد ہوں، غالب کی سہیلی. میر اور غالب سے تو ہم آئے دن نمٹتے رہتے. یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. خسرو کی بعض پہلیاں، بہت سی پہلیاں، سینکڑوں ہزاروں ہیں. بوجھ پہلیاں، ان پہ بوجھ لکھی ہوئی، بعض بن بوجھ پہلیاں، ان میں بعض معمہ ہے، چیستان ہے. ان کو سمجھنا، اردو کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. کتنا میرے ملک میں، میں پہلے اپنے ملک کا، جو حالت زار اردو کی دی گئی، کتنا دبایا گیا، کتنا کچلنے کی کوشش کی گئی. وہ زبان جو سب زبانوں پر حکومت کرتی تھی، کیا وہ زبان مظلومیت کا شکار نہیں ہوئی؟ جواہر لال نہرو نے اس کو بچانے کے لیے 3 لینگویج فارمولا اڈاپٹ کیا. یعنی ایک غیر ملکی زبان بنے، ایک قومی زبان، مرکزی راشٹریہ زبان، اور ایک مادری زبان. لیکن مادری زبان کے نام سے داخلے نہیں دیے گئے. شمالی ہندوستان میں، خاص طور سے یوپی، آپ کو معلوم 10 ریاستیں ہیں شمالی ہندوستان، 10 کے 10 میں اب چونکہ جمہوریت ہے، مرکزی جو ریاستی زبان ہے وہ ہندی ہے، اور دوسری بڑی
زبان جو ہندی کے ساتھ ساتھ بولی جاتی ہے. کئی بار کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کون سا جملہ ہندی میں بول رہے ہیں, کون سا اردو میں بول رہے ہیں. وہ سب سے بڑی زبان اردو ہے. لیکن پہلی یوں ہے کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں ملا کر, یعنی بر صغیر ہند و پاک میں جتنی زبانیں ہیں, شاہ صاحب اس کرۂ ارض پر, اس پورے گلوب پر کسی دوسرے ملک میں اتنی زبانیں اور اتنی بولیاں نہیں بولی جاتی. پاکستان کی کتنی بولیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کتنی دوسری زبانوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جن کو آپ ملا کے چلنا چاہتے ہیں اردو کے ساتھ. بہت بڑی بات ہے. ہندوستان اور پاکستان کو ملا کے بولیوں کو اور علاقائی زبانوں کو تقریباً 300 زبان, اور ان 300 زبانوں میں اردو جناب شمال میں بھی, دکن میں بھی, بنگلور میں بھی, میسور میں بھی, مدراس میں بھی, جہاں جائیے اردو آپ کو سنائی دے گی. ہمارے سیریل اردو کے بغیر نہیں چل سکتے. معمہ یہ ہے کہ پوری بالی ووڈ کی انڈسٹری جو دنیا بھر میں جس کی فلمیں اور جس کا سنگیت, جس کی موسیقی, جس کی گائکی دیکھی اور سنی جاتی ہے, وہ تقریباً 90% اردو میں ہوتی ہے. سارے سیریل, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, سوشل میڈیا, اردو خوب استعمال ہوتی ہے. ان 70 سالوں میں نصف صدی سے زیادہ عرصے میں, ایک نصف صدی بہت ہوتی ہے کسی زبان کو کچلنے کے لیے, ختم کر دینے. اردو کو جتنا کچلا گیا, کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اردو نے اتنا فروغ پایا؟ آج اردو ہر کہیں ہے. اور معمہ یہ ہے کہ جب فلم کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو زبان کے خانے میں, لینگویج کے خانے میں ہندی لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پہلی کیسے حل کی جا سکتی ہے؟ اور اردو اس وقت کوئی علاقہ, کوئی خطہ ہندوستان کا, بس اور تو اور آپ ریختہ جیسی تنظیم کو دیکھیے جو کام آپ کر رہے ہیں, تقریباً جس میں بہت سے ادھر 1-2 سال سے سلسلہ بند ہے, بہت سے ادیب, شاعر, صحافی سرحد کے ادھر سے ادھر سے ہزاروں کی تعداد میں تقریباً 30 سے 35 کروڑ لوگ ریختہ ویب سائٹ کو ہٹ کرتے, سبسکرائب کرتے. کیا یہ اردو کا کمال نہیں ہے؟ اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہیلی, میں میر کی ہمراز ہوں, میں غالب کی سہیلی. میر و غالب کے ساتھ تو میں ختم کروں گا, لیکن اس پہیلی کے ساتھ ساتھ ہم زندہ ہیں. اور شاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے, پاکستان میں سندھ کی زبان سندھی ہے, پنجاب کی زبان کے ایک حصے کی زبان ہے, سرائکی مغربی پنجابی ہے, پنجابی پنجاب کی ہے, بلوچی کلات کی بلوچستان کی ہے, اور پشتو سندھ کی ہے. اردو کہاں کی زبان ہے؟ یہ بھی ایک پہلی ہے, لیکن آج سے نہیں,
میں تو سن 1930 میں پیدا ہوا. میں نے اپنا سارا ہائی اسکول اردو کے ذریعے کیا. آزادی سے پہلے سن 46 سے پہلے علامہ اقبال یہاں پیدا ہوا. لاہور سب سے بڑا مرکز، دلی اور لکھنؤ کی مرکزیت ختم ہونے کے بعد لاہور اردو کا سب سے بڑا مرکز ہے. اور سیالکوٹ، علامہ اقبال کی پیدائش سیالکوٹ، فیض احمد فیض کی پیدائش سیالکوٹ. اور چونکہ آپ صدی کی بات کریں گے، میں تو اس کے شمع برابر کو بھی ٹچ نہیں کر سکتا. پریم چند کے زمانے کے بعد منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، کیسی کیسی شخصیات اس سرزمین سے نہیں اٹھے. اور تقسیم کے بعد ہندوستان میں پہلے وہ آپ ہی کے ہاں تھی. آگ کا دریا جب لکھا گیا ہے تو وہ پاکستانی تھی. وہ بعد میں ہجرت کر کے ادھر تشریف لائی. پوری آدھی صدی قرۃ الحیدر کی. اور فکشن میں دیکھیں تو پوری پچھلی نصف صدی انتظار حسین کی. اور یہ دونوں مل کر فکشن کی تصویر بناتے تھے. کیا یہ بھی ایک معمہ نہیں ہے؟ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. اور استاد داغ کا شعر ہے، اور اسی زبان کا ہے، اسی غزل کا جس کا وہ قطع مشہور ہے. سارے جہاں میں اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. سارے جہاں میں تم ہماری زبان کی. کیا کہنے، بہت عمدہ، بہت عمدہ. اس وقت جہان کا تصور جو ہے وہ صرف بنگال سے درہ خیبر تک اور نیچے دکن تک. لیکن دکن میں بیٹھے ہوئے داغ کہہ رہے ہیں اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. سارے جہاں میں تم ہماری زبان. اور آج، اور یہ پہلی نہیں کہ آج تو ہر جگہ اردو ہے. کہاں اردو نہیں ہے؟ میں تو جہانیہ جہاں گشت ایک آوارہ انسان ہوں. کہاں کہاں نہیں گیا اور کہاں کہاں میں نے اردو کی محفلیں نہیں دیکھی. بہت بہت شکریہ جناب گوپی چند نارنگ صاحب. آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی، اور کیا کہنے، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آن لائن شریک رہے اس 13ویں عالمی اردو کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں. آپ کا بہت بہت شکریہ، کرم نوازش. بس یہ آخری شعر ارشاد. میں داغ کا سنتا رہا تھا جی وہ سن لیجیے. اور جی اس جی کے ساتھ ساتھ کعبے اسی غزل کا جس کا مقطع میں نے سنایا، یہ مطلع ہے جی جس کو لوگ بھول گئے جی. اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل. کعبے کی ہے حوث کبھی کوئے بتاں کی ہے، مجھ کو نہیں خبر میری مٹی کہاں کی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، بہت کیا عمدہ. اردو کو خبر ہے کہ اس کی مٹی کہاں کی ہے؟ کیا کہنے، بہت عمدہ. اردو کی مٹی پورے ہندوستان، پورے پاکستان کی ہے. اور بے شک. آنے والی نسلوں پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو اردو کا درس ہے، محبت کا، اخوت کا، آزادگی کا، بھائی چارے کا اور وحدانیت کا، اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ. اردو جناب گوپی چند نارنگ صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ہندوستان سے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش.